بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج اس وینسڈے کا جو لائیو ہے وہ ٹراما ہیلنگ کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ، کہ ٹراما اور ہیلنگ اور ریزیلینس، یعنی کہ اگر ہمیں کسی قسم کا بھی صدمہ پہنچتا ہے لائف میں اور اس کے بعد ہم کس پروسیس سے گزرتے ہیں اور جو ہمارے اندر ہمت، طاقت، قوت ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمت، طاقت، قوت پیدا ہوتی ہے جس سے کہ الٹیمیٹلی ہم شفا یاب ہوتے ہیں یا ہماری ہیلنگ ہوتی ہے. چونکہ ایز اے لائف کوچ میں میڈیکل کاؤنسلر یا تھراپسٹ نہیں ہوں، میں ایک لائف کوچ ہوں. میری ٹریننگ میں لرننگ اباؤٹ ٹراما از ایکسٹریملی نیسسری. جب مجھے ایز اے لائف کوچ ٹرین کیا جا رہا تھا تو ہمیں ٹراما کے بارے میں، ٹراما کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے، ٹراما کو کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ساری چیزیں. لیکن ہم تھراپسٹ نہیں ہوتے، لائف کوچز تھراپسٹ نہیں ہوتے. انفیکٹ اگر کسی لائف کوچ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو بہت سارے ٹراماز میں سے گزرا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس شخص سے کہیں کہ ہم آپ کو کوچ ضرور کر سکتے ہیں آپ کے لائف ایونٹس میں، اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہو، اگر آپ اپنا ریلیشن شپ بیٹر کرنا چاہ رہے ہو. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو گو ٹو اے کاؤنسلر اور تھراپسٹ. ایکچولی کاؤنسلر میں کیوں کہہ رہی ہوں، یو نیڈ ٹو گو ٹو اے تھراپسٹ جو کہ آپ کی اس ٹرامے سے آپ کو ریلیو کر سکے تاکہ آپ بہتر طور پر ریزیلینٹلی میٹرز کو سمجھ سکو. یہ میں نے چیز کلیئر کر دی. اب آتے ہیں تھوڑا سا ٹراما کے بارے میں جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیج پہ اکثر لوگ، جب میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، جب میں ریزیلینس کی، جب میں بیہیویئرس کی بات کر رہی ہوتی ہوں تو لوگ بہت سارے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں یا گزرے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ٹریگر ہو جاتے ہیں اور آؤٹ رائٹلی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، یہ بات ڈز ناٹ میک سینس. اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یو نیڈ ٹو ایمپیتھائز ود پیپل. جب لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ بات کرنے والا جو ہے اس کو کوئی پرابلم، مصیبت نہیں ہے جبکہ مجھے ہے، تو لہٰذا اس بندے کی بات سینس نہیں بنا رہی. یہ بڑا ایک نیچرل سا فینامنا ہے. لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں، کرتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، موویز میں بھی دیکھا ہوگا، ڈراماز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے، اس کو آپ بہت اچھا دکھایا ہے، رائٹ، اور ایک دوسرا شخص ہے، اس کو بڑا نیگیٹو دکھایا ہے. اور وہ جو نیگیٹو شخص ہے وہ اس پازیٹیو شخص کو پش کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پازیٹیو شخص بھی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر نیگیٹو شخص کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھا تمہارے اندر بھی وہی سارا کچھ تھا جو میری ایکسپیکٹیشن تھی تم سے، کہ تم یو آر جسٹ پٹنگ این اپ فرنٹ آف بینگ اے گڈ پرسن. آپ ایک اچھا پرسن بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہو، آپ ایک اچھا پرسن ہو نہیں. اب اس میں پرابلمٹک کون ہے؟ جو وہ اچھا پرسن جو کہ نیگیٹو ہو گیا، یا وہ جو نیگیٹو پرسن جس نے اس پازیٹیو کو نیگیٹو کی طرف پش کیا؟ ایکچولی دونوں لوگ اپنے ورلڈ ویوز سے آتے ہیں. ورلڈ ویو کا مطلب کیا ہے؟ ورلڈ ویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز سے جو چیزیں سیکھ رہے ہو، جو چیزیں سمجھ رہے ہو، جو آپ سے ہو گزری ہے، آپ پہ ہو گزری ہے، آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہی حقیقت ہے، یہی دنیا ہے. اکثر جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں، جب ہم فرگیونیس کی بات کرتے ہیں، جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کو جانے دینے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو تکلیف میں ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے لیے آسان ہوگا، میرے لیے نہیں ہے. تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ میں کر سکتی ہوں یا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، رائٹ. لوگ کیوں ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. ہیلنگ جو ہوتی ہے، جو شفا یابی ہے، وہ ایک پروسیس سے آتی ہے، رائٹ. اور وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ پروسیس ریزیلینس ہے. اور وہ جو ریزیلینس ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ صدمہ ہو گزرا ہے، اب میں بہتر کیسے ہوں؟ اب یہ جو چیزیں ہیں میں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید ہے میں نے کوشش کے ساتھ میں نے یہ پریپیئر کیا ہے یہ لائیو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ سننے والے کو کسی قسم کی جو بھی ان کے سوالات ہیں ان کے جوابات مل سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے تحاشا کمال خوبصورت بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، رائٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج برین سائنسز اتنی پڑھی جا چکی ہیں، اتنی پڑھی جا رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برین کو کتنا ایک کمپلیکس
میکنزم ہے ہمارے جسم میں جو ہمیں چلا رہا ہے, جو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. تو لہٰذا اس میں یہ ہے ہمارے برین. سب سے پہلے جو چیز جو آپ کو جان لیجیے, پر امید بات سے بات شروع کرتی ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, آپ نے اسلامکلی کئی دفعہ سنا ہوگا کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. نا امید مت ہو, اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بیس لائن ہے. پلیز بیس لائن کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے, کہ نا امیدی جو ہے وہ شیطان کا وسواس ہے. شیطان بھی نا امید ہوا تھا. ابلیس کا جو لفظ ہے وہ بیسکلی اگر آپ اس کا روٹ ورڈ نکالو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدید نا امید ہو گیا تھا. وہ اتنا شدید نا امید ہو گیا تھا کہ اس نے الٹا قسم کھا لی کہ میں ہر انسان کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا. میں کوشش میری یہی ہے, آخری دم تک میری کوشش یہی ہے. اللہ سے اس نے مہلت اس بات کی مانگی. تو نا امیدی جو ہے وہ اس لیے بری ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے برین کو, ایون ہمارے اگر فزیکل ایستھیٹکس کو سمجھا جائے تو ایسا نہیں بنایا کہ ہم ریپیئر نہیں ہو سکتے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ریلیشن شپس ریپیئر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ فزیکلی ریپیئر ہو سکتے ہو, تھراپسٹ اور کوچز بتاتے ہیں کہ آپ ایموشنلی ریپیئر ہو سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ ہمیشہ ریپیئر ہو سکتے ہو آخری سانس تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کہا کہ موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت اگزامپل کیا ہو سکتی ہے ہمارے ریپیئر ہونے کی. ٹھیک, اب آتے ہیں اس پہ. ون آف دا ریمارکیبل پراپرٹیز آف دا برین از کہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم چینج ہو سکتے ہیں. ہمارے جو نیورونز ہیں اور جو ہمارا نیورل نیٹ ورک ہیں ہم اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. انفیکٹ اگر وہ ایک سائیکل میں چل رہا ہے تو ہم اس سائیکل کو توڑ سکتے ہیں. یہ بات سچ ہے, یہ میں بات خود سے نہیں بنا رہی ہوں, یہ بات پروون فیکٹ ہے. جب آپ لوگ تھراپیز میں جاتے ہو, ہم لوگ جب تھراپیز میں جاتے ہیں یا جب ہمارا کوئی پیارا تھراپیز میں جا رہا ہوتا ہے تو ہم کیا پوچھتے ہیں, بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, رائٹ. فزیکل بہتری تو آپ کو کسی کے چلنے پھرنے سے, اٹھنے بیٹھنے سے, زندگی کے عام حالات ہی کام کرنے سے, لیکن ایموشنل بہتری جو ہوتی ہے وہ ان کے موڈ سے, ان کے کھانے پینے سے, ان کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہے, رائٹ. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو شخص ہوتا ہے وہ پر امید ہوتا ہے. ڈاکٹرز اکثر کیا کہتے ہیں, آپ اچھا سوچیں, آپ اچھا سوچیں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں, آپ امید رکھیں, آپ بہتر ہو جائیں گے. سو اس پروسیس کو آپ سب سے پہلے اوپر سمجھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, اللہ نے ہمیں یہ قوت طاقت دی ہے. اس قوت طاقت میں ٹیپ کیسے کرنا ہے, اس قوت طاقت کو ٹیپ کیسے کرنا ہے, اس کو حاصل کیسے کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بنجر زمین ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نیچے پانی ہے, تو اس پانی تک پہنچنے کے لیے آپ کو کھدائی کرنی پڑے گی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایگزیکٹلی یہ سپاٹ ہے, اس سپاٹ سے پانی نکلے گا, تو اس سپاٹ پہ پھر آپ کھدائی کرتے ہو. بالکل اسی طرح سے ہمارا ٹراما ہے جو ایک بیرن لینڈ کی طرح ہمارے اوپر سیٹلڈ ہے, لیکن ہمیں پتا ہے, اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ سائنس بھی بتاتا ہے, اللہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان ہیل ہو سکتا ہے, تو پھر اس ہیلنگ کو ٹیپ کرنے کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں اب ان پہ بات کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ ٹراما کیا ہے, تو جواب دیا ڈاکٹر نے. اس نے کہا کہ ٹراما ہر بندے کی زندگی میں ایک ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے. اب انہوں نے اگزامپل دی کہ تین لوگ ہیں, بڑی غور سے یہ اگزامپل سنیے گا. 3 لوگ ہیں. ایک ہے فائر فائٹر عورت, ٹھیک ہے, یہ آدمی, فائر فائٹرز مطلب جہاں پہ جو آگ لگتی ہے تو آج جا کے آگ بجھاتے ہیں. ایک ہے فائر فائٹرز, جہاں پہ آگ لگی ہے وہ ہے ایلیمنٹری اسکول, یعنی کہ پری کے سے لے کے 5th کلاس کے بچوں تک کا. جس کلاس میں آگ لگی ہے وہ ہے 1st گریڈ کا بچہ, اور اس گریڈ, اور مطلب جب آگ لگی تو سائرن ہوا, سب کو پتا چلا. اب وہ جو فائر فائٹر ہے اس کی ٹریننگ میں ہے کہ وہ آ کے آگ بجھائے. وہ آیا یا آئی, اس کو سٹریس تھا کہ ہاں مجھے فٹافٹ یہ آگ بجھانی ہے, اس نے فٹافٹ اپنا کام کیا, آگ بجھا دی. جو 5th گریڈ کا بچہ جو سائرن سن رہا تھا, ہی واز لائک oh my God, آگ لگی ہے, کدھر لگی ہے, لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ جہاں پہ بھی آگ لگی ہے اس سے بہت دور ہے, اس کی کلاس روم بہت دور ہے, آگ 1st گریڈ میں لگی ہے, ان کا بلاک ہی ڈفرینٹ تھا, تو they were just excited کہ کچھ ہو رہا ہے, رائٹ. اور ایک تھا وہ 1st گریڈر کا بچہ جس کی کلاس میں آگ لگی تھی, اور اس نے اپنی آنکھ سے وہ اسموک دیکھا, اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ آنکھ کے فلیمز اٹھ رہے ہیں, وہ بھاگے ہیں کلاس روم سے باہر, رائٹ. تو اب ان 3 لوگوں کو ایک ہی چیز ان 3 لوگوں نے دیکھی,
ट्रॉमा किसको था और किसको नहीं था, और किसको कहेंगे कि इसको ट्रॉमा हुआ और इसको ट्रॉमा नहीं हुआ। फायर फाइटर की बात पहले करते हैं। फायर फाइटर की ईयर्स की ट्रेनिंग है कि उसने आग बुझानी है, उसको तरीका पता है, उसको अपने डेंजर लेवल्स का पता है, उसको पता है कि वो क्या काम कर रहा है या कर रही है, राइट। तो क्या उसको ट्रॉमा हुआ? नहीं, एक्चुअली इनफैक्ट उसके लिए बड़ा रिवॉर्डिंग था कि उसने जो काम किया वो अच्छे तरीके से किया, टाइम से आके उसने आग बुझा दी। उसके लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ट्रॉमेटिक नहीं था, इनफैक्ट एनीथिंग उसके लिए एक्सपीरियंस रिवॉर्डिंग था कि उसको जो जॉब दी गई है उसने वो जॉब अच्छे से की। जो 5th ग्रेड वाला बच्चा था वो सिर्फ एक्साइटेड था कि ओ हाँ, 1-2 दिन तक बात होगी, 1 हफ्ते तक बेशक बात होगी कि हमारे स्कूल में आग लगी थी, पता है, फिर उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, उसके दिमाग से वो बात मतलब कि एक मेमोरी की तरह, एक फेडेड मेमोरी की तरह हो जाएगी। क्या उसको ट्रॉमा हुआ? नहीं। इनिशियली ये ज़रूर हुआ कि परेशान ज़रूर हुआ वो, लेकिन क्या वो एक डिसेबलिंग किस्म का ट्रॉमा था? नहीं, इट इज़ नॉट, यू कैन नॉट कॉल इट अ ट्रॉमा, राइट। लेकिन वो बच्चा जिसकी क्लास में आग लगी, जिसने आग देखी, जिसने वो फ्लेम्स निकलते हुए देखे और जो डर गया, उसके लिए ये ट्रॉमा था और बड़ी देर बाद तक उसके साथ ये ट्रॉमा रहेगा। तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो गया कि एक ही इंसिडेंट में हर इंसान का ब्रेन और उसका वर्ल्ड व्यू, जो मैंने बात पहले कही और बड़ी ज़रूरी थी ये बात, कि आप जिस नज़रिए से वर्ल्ड को देखते हो, जिस नज़रिए से आप चीज़ को समझ रहे हो, वो और जो एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है वो आपके साथ वाले के साथ बेशक बज़ाहिर दोनों एक ही कमरे में हैं, या दोनों एक ही रोड पे हैं, या दोनों एक ही गाड़ी में जिसका एक्सीडेंट हुआ है, या दोनों एक ही माहौल में जहाँ पे किसी और को या आपको बुली किया जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका वर्ल्ड व्यू, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। और उससे बाहर निकलने का भी जो टाइम पीरियड है, अगर शदीद ट्रॉमा हो गया है तो उससे बाहर निकलने का भी जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग समझते हैं दवाई खा ली तो दर्द चला गया, और हम बार बार डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरा दर्द नहीं जा रहा, मेरा दर्द नहीं जा रहा, मुझे और दवाई दें, और स्ट्रॉन्गर दवाई दें, और स्ट्रॉन्गर दवाई दें। आप और मैं, हम सारे जानते हैं कि जब हम इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होते हैं, और ख़वातीन से मेरी हमेशा बात होती है तो मैं ख़वातीन से ये बात करूँगी, और जो मर्द हजरात सुन रहे हैं वो भी इस बात से एक्चुअली रिलेट कर सकते हैं कि जब आपको आपके काम का, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा ऐसा चल रहा है या हो गुजरा है, जो पास्ट में कोई ट्रॉमा था जो प्रेजेंट में ट्रिगर हुआ है, तो आपके कंधे, आपकी कमर, आपका सर दर्द करना शुरू कर देता है, आपकी एंग्जाइटी बन जाती है, आप जंपी यानी कि हर बात पे यूं इस तरह से आपका रिएक्शन, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, वैसे क्या हो गया, इस तरह से आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। ये सारे जो हैं ये लर्नड बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, और ये किसी इमोशनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का रिजल्ट भी हो सकते हैं। और वो जो दर्दें हैं वो 1000 mg की गोली खाने से भी वो दर्द नहीं जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट एड्रेसिंग कि एक्चुअल मसला जो है वो साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है और फिजिकल भी है। तो वो सारी चीज़ों का मजमुआ बन के आ जाता है। क्यों कहते हैं लोग कि ना गमगीन हो इतना, क्यों कहते हैं लोग इसने इतना गम पाला उसको कैंसर हो गया, और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं मैंने इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारी है, इतनी मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे फिर भी ये बीमारी हो गई, राइट। सो डिफरेंट पीपल, different body reactions, different emotional reactions, different levels of trauma, different ways of healing. इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक बात समझ आई। एक बात मैंने अपने पिछले एक लाइव में भी की थी कि क्या हमारे जो इमोशंस होते हैं वो जेनेटिकली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम तो मैंने ये बात कही है कि साइंस ने ये बात प्रूव की है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा एंक्शियस है, ज़रूरत से ज़्यादा फियरफुल है, उसकी जो भी पास्ट पेरेंटिंग की हिस्ट्री, उसके साथ की जो पेरेंटिंग रही उसकी हिस्ट्री थी, या उसका माहौल था, या ख़वातीन जो हैं वो बड़ी डिस्ट्रेसफुल मैरिजेस में हैं, या जो मर्द हजरात हैं उनके पेरेंट्स इंतहाई स्ट्रेसफुल हैं उनकी ज़िंदगी में, तो क्या वो फियर, वो एंग्जाइटी उनके बच्चों में जेनेटिकली जाती है? जी बिल्कुल जाती है। लेकिन एक होती है फितरा जिसमें हम पैदा होते हैं, और एक होता है नर्चर, ठीक। तो हमें ये बात पता चलती है, और ये बात इतनी अच्छी है, और मैं इसको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी कि मुझे ये बात क्यों अच्छी लगी, कि हाँ फियरफुलनेस, एंग्जाइटी बच्चे से पेरेंट में ट्रांसफ़र हो सकती है,
ہو سکتی ہے. لیکن جس کو کہ کہتے ہیں, اور کسی پیرنٹ میں بہت زیادہ الٹروسٹک قسم کے یعنی کہ جذبہ, اچھا کرنے کا جذبہ, کچھ ہوتے ہیں نا, اکثریت لوگ ہوتے ہیں جو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور سنسیئرلی اچھا کرنا چاہتے ہیں اور پوری ایفرٹ ڈالتے ہیں, ان کے جو جذبات ہوتے ہیں اور ان کے جو یہ جو ایموشنز ہیں, کیا ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز کا ٹرانسفر ہونا از ون تھنگ, لیکن اس چیز کا پھر عمل میں آنا وہ کیسے آتا ہے؟ فار ایگزامپل لوگ کہتے نہیں ہیں ہم تو جدی پشتی یہ ہیں, رائٹ, ہم تو جدی پشتی یہ ہیں. ایک جو نارسسسٹک یا جس کو آپ کہتے ہو نا کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جا پائے گا. تو غرور, کیا غرور جو ہے وہ ایموشن جینیٹکلی پاسڈ آف ہے, یا ریسزم جو ہے کیا وہ جینیٹکلی پاسڈ آف ہے, یا وہ بیہیورلی انہیریٹڈ ہے؟ تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بیہیورلی انہیریٹڈ ہے. جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ شیطان جن سے خوش ہوتا ہے, تم بہتر ہو, یہ اچھی نہیں ہے, تم اس سے زیادہ اچھے ہو, تم اس سے زیادہ بہتر ہو, تم لوگ اعلیٰ خاندان کے ہو, تم لوگ اعلیٰ ہو, یہ لوگ کمتر ہیں, یہ زیادہ بے وقوف ہیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ سٹیم بے شک کسی فیئر سے ہو رہی ہیں کہ یہ ہمیں ختم کر دیں گے. ریسزم جو ہے وہ بیسکلی کہاں سے آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں, اور شیطان کا جو سب سے پہلا جو شیطان نے کام کیا وہ کیا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. لیکن وہ فیئر تھا کہ یہ میری جگہ پہ, اور اس کو پتا تھا, شیطان ابلیس کو پتا تھا کہ یہ میری جگہ پہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا, مجھ سے اعلیٰ درجہ دیا, رائٹ. سو بے شک ریسزم یا کسی سے نفرت یا کسی کو حقیر جاننا یا کسی کو برا بھلا سمجھنا یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک اخلاقی برائی ہے, اور جو کہ ہے 100% ایک اخلاقی برائی ہے. لیکن وہ کہاں سے رہی ہے؟ وہ ایک فیئر سے آ رہی ہے. اور وہ فیئر کہاں سے آیا ہے؟ اگین سسٹمیٹکلی ہمارا ورلڈ ویو جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, جیسے ہم اپنے قبیلوں کو اپنے دیکھتے ہیں, اس سے ہمارا ورلڈ ویو آتا ہے. 2 کالز بیچ میں آئی ہیں, آئی ڈونٹ نو, کین ایوری بڈی ہیئر می؟ لینگویج جو ہوتی ہیں وہ جینیٹک نہیں ہوتی, لینگویج سکھائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے قوت طاقت دی, انسان کو پڑھنے کی لکھنے کی صلاحیت تھی, اور وہ صلاحیت جنریشن در جنریشن, ایک جنریشن کچھ نیا سیکھتی ہے, وہ اپنی ینگر جنریشن کو پاس کرتی ہے, وہ جنریشن اس کو پھر اگلی. سو یو انڈرسٹینڈ دس. میرا کمپلیٹ پوائنٹ اس پوری بات کے کرنے کا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ جینیٹکس پہ نہیں ڈال سکتے, اور ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے آپ اس طرح سے نہیں ڈسکرائب کر سکتے کہ بس یہ برے ہیں اور بس یہ اچھے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کسی کو برا یا کسی کو اچھا بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی فیکٹ کے کیوں جان رہے ہو, کیوں مان رہے ہو, کیونکہ آپ کا ورلڈ ویو ہے. ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے, ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے گھر کا جو ماحول تھا انتہائی ڈسٹرپٹیو تھا, اس کے پیرنٹس انتہائی ڈسٹرپٹیو تھے. ڈسٹرپٹیو کا مطلب ہے کہ گھر میں لڑائی مار کٹائی, چیخنا چلانا, چوری چکاری, ہر طرح کا جو فعل جو انسان کی زندگی میں کسی قسم کا کیاس یعنی کہ گھبراہٹ اور انگزائٹی پیدا کر سکتا ہے, وہ تھا اس بچے کے گھر میں. تو وہ بچہ نا اسکول جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا, جوان ہو رہا تھا, تو اس کے ایک ٹیچر تھے, اور وہ ٹیچر جو تھے وہ اس بچے کو بہت احترام سے اس کے ساتھ پیش آ رہے تھے اور بہت احترام سے اس کو سپیس دے رہے تھے. وہ بدتمیزی کیے جا رہا تھا, روز کوئی نیا تماشا, روز کوئی بدتمیزی, روز کچھ نہ کچھ. وہ ٹیچر جو تھا وہ اس کو آرام سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اس بچے کی ٹریننگ میں یہ تھا میں بدتمیزی کروں گا, مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے, پھر میں سارا دن جو مرضی کرتا رہا ہوں, مجھے کلاس تو اٹینڈ نہیں کرنی پڑے گی. تو اس کے ذہن میں یہ تھا مجھے کلاس اس لیے نہیں اٹینڈ کرنی, میں بدتمیزی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کلاس اٹینڈ نہیں کرنی, تاکہ مجھے باہر نکال دیں. کوئی میری کیئر تو ویسے بھی نہیں کرتا, سب سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اے گون کیس, تو لہٰذا میں وہی کروں گا جو مطلب میں کرتا آیا ہوں. وہ ٹیچر ایسے کر نہیں رہے تھے. اس بچے کو پرابلم ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ اس کے ورلڈ ویو میں تھا کہ اگر بڑوں کو غصہ آئے چھوٹوں پہ تو وہ چھوٹوں کو مارتے ہیں, دھتکارتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ وہ گون کیسز ہیں, اور ان کے ساتھ کسی طرح کا تعاون نہیں کرتے, انہیں دفع کر دیتے ہیں, اپنی نظروں سے دور کر دیتے ہیں. وہ بچہ اس ورلڈ ویو پہ بڑا ہوا تھا.
تو جب اس کو ایک ڈفرینٹ شخص ملا جو نہ اس کو مار رہا تھا، نہ اس کو شرمندہ کر رہا تھا، نہ اس کو کلاس سے دفع کر رہا تھا، انفیکٹ اس کو اس کے حال پہ کلاس میں چھوڑ رہا تھا اور خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا، انفیکٹ بعض اوقات اس کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو تکلیف پریشانی ہو رہی تھی کہ تم مختلف ہو کیا دنیا والوں سے، تمہیں ہے کیا، تم کیا چھپا رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو. اس کی ورلڈ ویو پرسیپشن میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، لوگ کائنڈ بھی ہو سکتے ہیں، لوگ اچھے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، لوگ اچھا فطرتاً حقیقتاً اچھا کرنا چاہتے ہیں. یہ اس بچے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اور پھر اس بچے کو کا یہ ہوا کہ اس کی سائیک ایویلیویشن اسکول کاؤنسلر کے تھرو وغیرہ وغیرہ ہوئی، اور آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ بچہ کس ورلڈ ویو سے آ رہا ہے، وہ کیوں اس طرح کا ہے. اور پھر ظاہر سی بات اس کے ساتھ کام کیا گیا، اس کا ماحول چینج ہوا، اس کو یہ آہستہ آہستہ ٹیچر کے اچھے بیہیویئر سے اس کو ٹرسٹ آنا شروع ہوا، تو وہ چینج ہو گیا. ایک اور ایگزامپل ہے، ایک بچی تھی اور چھوٹی بچی، اور وہ ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں پہ اس کی ماں جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھی اپنی بچی کو، یعنی کہ کاموں میں مصروف یا کسی اور چیز میں مصروف، بچی سے ایموشنلی اٹیچ نہیں تھی. پروبیبلی اس کو بھی کوئی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسارڈر تھا، یا جو ماؤں کو اکثر ہو جاتا ہوتا ہے اپنی ڈلیوریز کے بعد. ایک دم سے میرے ذہن سے نام نکل گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ فیکچوئل بات ہے. تو وہ ان کا ریکوری نہیں ہوا. تو وہ بچی جو تھی وہ ابھی اس وقت جس پوائنٹ کی میں بات کر رہی ہوں وہ اس وقت 6 سال کی ہے، وہ 6 سال کی بچی ہے. تو وہ اسکول جانا شروع، تو اس کی جو کلاس کی ٹیچر تھی نا فرسٹ گریڈ کی، اچھا پرانی ٹیچرز نے بتایا کہ بڑی ان رسپانسو سی ہے، کلاس میں بیٹھی رہ گئی ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یہ کسی چیز پہ رسپانس نہیں کرتی. پرانی ٹیچرز نے نئی ٹیچر کو یہ بات بتائی. اچھا نئی ٹیچر نے کیا کیا کہ نئی ٹیچر روز اس کو گلے لگاتی تھی، اسمائل کرتی تھی، اس کو گریٹ کرتی تھی، اس کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی. 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ، اور بچی جو تھی نا وہ بالکل یوں ان رسپانسو. ٹیچر اس کو گلے بھی لگا رہی ہے تو وہ یوں ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں. ٹیچر مسکرا رہی ہے تو وہ ٹیچر کی شکل دیکھ رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہی. ٹھیک، تو 3 مہینے کے بعد ہوا یہ کہ بچی نے مسکرانا واپس شروع کیا. ٹیچر کو اچھا لگا، ٹیچر کو امید ہو گئی. پھر ایک دن 6 مہینے کے بعد ٹیچر کلاس میں کچھ پڑھا رہی تھی اور وہ بچوں سے کوشچن پوچھ رہی تھی. اتفاق سے ہوا یہ کہ اس بچی نے ہاتھ اٹھایا. اس بچی نے زندگی میں کبھی ٹیچر کو جواب دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو اس نے پہلی دفعہ یوں ہاتھ اٹھا دیا. جب اس نے ہاتھ اٹھایا، اتفاق کی بات ہے وہ ٹیچر اس بچی کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی. اس بچی نے کوئی 1 منٹ کچھ سیکنڈ کے لیے ہاتھ کھڑا رکھا اور پھر آہستہ سے ہاتھ نیچے کر لیا، اور اس کے بعد پورا سال اس بچی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اب یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا کیونکہ اس بچی کی سائیک ایویلیویشن چل رہی تھی. تو انہوں نے پھر اس ٹیچر کو بتایا کہ اس پوائنٹ پہ اس بچی نے تمہیں رسپونڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ تمہارا دھیان دوسری طرف تھا اور تم نے رسپونڈ نہیں کیا تو اس نے ہاتھ نیچے کر لیا. اس بچی کا بیس بلیف پتہ کیا تھا؟ اس بچی کا بیس بلیف یہ تھا کہ میں ان امپورٹنٹ ہوں، میری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا ہونا نہ ہونا بالکل بیکار ہے. ٹھیک، اور میں بولوں نہ بولوں، میں کیا سوچتی ہوں میں کیا نہیں سوچتی ہوں، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، اسپیشلی ان کو فرق نہیں پڑتا جو میرے بڑے ہیں. کیونکہ اس کو اپنی ماں کی طرف سے اس کو اپنے گھر کے ماحول کی طرف سے یہ ٹریجڈی اس کے ساتھ ہوئی تھی. سو لہٰذا جب ایک لونگ کیئرنگ ٹیچر نے اتنے مہینے اسے پیار سے پنپنے کی کوشش کی، مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اس ٹیچر سے ایک غلطی، اور اس غریب ٹیچر وہ کیا کرتی ہے، 30 بچے ہیں کلاس روم میں، ٹیچرز کیا کریں، ٹیچرز یہی روتی ہیں کہ یار ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، 30 بچے ہمارے کلاس روم میں ہوں، 40 بچے ہوں، تو ہم کس طرح سے مینیج کریں، ہر بچے کی ایموشنل نیڈ ہوتی ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، دا ٹیچر فیلٹ ویری گلٹی. اس کو دکھایا کہ بھائی اس پوائنٹ پہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، تم نے نہیں دیکھا، تو اس کے بعد اس نے پورا سال کلاس میں ہاتھ نہیں کھڑا کیا. It was sad, but again ہم لوگ بچپن میں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ 0 to 7 اپنے بچوں کو، میں یوز کرنا چاہتی ہوں ورڈ، شدت سے محبت دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب خود بہت ساری تکالیف اور پریشانیوں اور انگزائٹیز اور بیڈ پیرنٹنگ یا گڈ پیرنٹنگ یا ڈفرینٹ، اور بعض اوقات ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ہوتا، اللہ میاں سب کو صحت تندرستی دے، بہت اچھے پیرنٹس ہیں، بہت اچھا کیا ہمارے لیے، لیکن
اسکول میں ایونٹس ہوئے, ہمارے دوست نہیں اچھے تھے, یا ہماری کمپنی نہیں اچھی تھی, یا کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا, یا ہم اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا ایسا جس پہ کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا, وہ ایک ایونٹ, وہ ایک ٹراما جس کو پھر ہم نے ہیل کرنے کی کوشش نہیں کی, یا ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اس کو ہیل کرنے کے لیے. تو ہاں پھر ہم جب پھر والدین بنتے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو وہ سیف ماحول نہیں پرووائڈ کر سکتے. آپ اس وقت جو کوئی بھی یہ سنے گا, جو دیکھے گا, وہ اس بات سے کنیکٹ کر سکتا ہے کہ جب آپ ایز اے پیرنٹ, آپ کے بینک بیلنس کی بات نہیں ہو رہی, آپ کی جاب کی بات نہیں ہو رہی, گھر کی لائٹ جانے آنے کی بات نہیں ہو رہی, گرمی کی شدت کی بات نہیں ہو رہی, آپ کے بلز کی بات نہیں ہو رہی, صرف آپ کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے, میں ایز اے پیرنٹ, آپ ایز اے پیرنٹ, جب اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, جب ہمارے لہجے میں نرمی ہوتی ہے, جب ہماری آواز میں پیار ہوتا ہے, جب ہم جھنجھلائے ہوئے نہیں ہوتے, تو وہ جو کنیکشن کے صرف 2 منٹ ہوتے ہیں دن کے, یا 5 منٹ ہوتے ہیں دن کے, یا 10 منٹ ہوتے ہیں دن کے, اس سے زیادہ ہم کریکٹ نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنی اٹینشن اسپین ہی نہیں رہا, تھینکس ٹو آر سوشل میڈیاز اینڈ آر فونس, ایوری بڈی از سو بزی, ہمارا اٹینشن اسپین ختم ہو چکا ہے. یہ ایک الگ ایپیڈیمک ہے, اس کی ایک الگ کانورزیشن ہے, اور میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں. خیر کمی, تو جب ہم وہ اٹینشن دیتے ہیں اپنے بچے کو, ریگارڈلیس ہم کیسے گھروں میں رہ رہے ہیں, کتنی گرمی میں رہ رہے ہیں, کتنی سردی میں رہ رہے ہیں, کتنی بسیں بدل کے جاتے ہیں, کتنی کون سے رکشے میں بیٹھے ہیں, I mean it does not matter. That connection, وہ جو ایک کنیکشن ہے محبت کا, شفقت کا, وہ اوور کم کر دیتا ہے باقی ساری ایڈورسٹیز کو. ایسا نہیں کہ بچے کا دل کرتا ہے کہ اچھا میں اچھے کپڑے نہ پہنوں, یا میرے پاس اچھا فون نہ ہو, یا میں اچھے اسکول میں نہ پڑھوں, یا یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس بچے کے اندر جو ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ میں نیڈڈ ہوں, میں سین ہوں, یعنی کہ میرے پیرنٹس نہ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں بلکہ مجھ پہ توجہ بھی دے رہے ہیں, مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں, میرے ساتھ سنسیئر بھی ہیں, میرے ساتھ شفقت سے پیش بھی آ رہے ہیں. صرف یہ 4-5 چیزیں جو ہیں اگر ہم دن کے 10 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیا کریں, تو ہمارے بچے ایسے انڈیویجولز بنیں گے جو کہ نہ صرف خود اپنی صحت کے لیے اچھے ہوں گے, اپنی ذات کے لیے اچھے ہوں گے, بلکہ اپنے اسپاؤس کے لیے اچھے ہوں گے, اپنی آنے والی نسل کے لیے اچھے ہوں گے, اپنی کمیونٹیز کے لیے اچھے ہوں گے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے گھر میں بھی بچے اور آپ کے گھر میں بھی بچے, اور آپس میں ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, اور ریلیشن شپس بننے ہیں, اور رشتہ داریاں بننی ہیں, اور سوسائٹیز بننی ہیں, اور کمیونٹیز بننی ہیں, اور نیبرز بننے ہیں. تو آپ خود سوچو کہ مینٹل ہیلتھ کا لیول کیا ہوگا تب جب ہم ہیلڈ ہوں گے, جب ہم ہیلڈ ہوں گے. میرے پاس ایک ڈائیگرام تھا جو میں دکھانا چاہتی تھی کہ جب ہمیں اسٹریس, جب ہمارے ساتھ کوئی سانحہ یا واقعہ ہو جاتا ہے جس کو کہ آپ PTSD کہہ سکتے ہیں, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں, اور اکثر لوگوں کو ہوتا ہے, اکثر لوگوں کو ہوتا ہی ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے, یہ ایک جنرک سی ایک چیز ہے جو ہمارے ساتھ جب ہمیں کوئی دھچکا لگے تو ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو ہمارا برین جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے اسٹریس کو یا ہمارے ریاکشنز اور ایکشنز پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے, میں اپنی بہن کی ایگزامپل دیتی ہوں. میری بہن کچھ سال پہلے ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں, اور وہ لوگ ایک عام سا دن تھا اور کیفیٹیریا میں تھیں, اور کیفیٹیریا سے بھی وہ باہر نہیں نکلی کہ کیفیٹیریا کے اندر بم دھماکہ ہو گیا. جو بچیاں اندر تھیں وہ فوت ہو گئیں, کچھ زخمی ہو گئیں, اور یہ باہر تھی لیکن بالکل دروازے کے باہر دھماکہ اندر ہوا. تو اللہ کا شکر ہے بچ گئی, اور پریشان بھی نہیں ہوئی, مطلب کہ کوئی کسی قسم کا جسمانی نقصان نہیں ہوا. لیکن جو آج تک اونچی آواز کا جو ڈر ہے جب یہ فائر ورکس ہوتے ہیں, یا جب کہیں دھماکے کی آواز سنتی ہے, یا ایون جب ٹی وی پہ کہیں دھماکہ ہوتا ہوا دیکھتی ہے, تو وہ ایک اسٹریسفل سچویشن ہے اس کے لیے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, انتہائی اسٹریسفل سچویشن ہے, کسی کے لیے بھی ہوگی. میں اکثر سوچتی ہوں ہماری امہ کے اتنے بچے ہماری امہ کے بم دھماکے دیکھ رہے ہیں, ریفیوجی کیمپس میں پل رہے ہیں. ہماری امہ کا جو ایک ٹراما کا لیول ہے وہ کیا ہے. ہماری جو یہ امہ کے بچے پچھلے اتنے سالوں سے ریفیوجی کیمپس میں پلتے چلے جا رہے ہیں, ہر سال آنے والے سال سے, یعنی ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری ریفیوجی سچویشن جو ہے دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان ملک کے بچے دیکھ لیں, I cannot, میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم
حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. برین کے اسٹرکچر کی طرف آتے ہیں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو، میرے پاس پرنٹڈ کلرفل پرنٹر نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. تو اگر میں آپ کو عام زبان میں سمجھاؤں، یہ اس لینگویج سے عام زبان میں اگر میں سمجھاؤں، تو انہوں نے برین کے نا یوں 4 حصے ہمیں سمجھانے کے لیے کر دیے. اور یہ جو اوپر والا جو حصہ ہے نا، یہ بیسکلی لاجک سوچ رہا ہوتا ہے. یہ والا جو درمیان والا ہے، یہ میموریز سوچتا ہے. یہ والا جو ہے، یہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بور ہو رہی ہوں، نہیں ہو رہی ہوں، یہ سوچتا ہے. اور یہ والا جو ہے نا، مجھے محسوس کیا ہو رہا ہے، مجھے اچانک سے محسوس کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ کسی کار ایکسیڈنٹ میں سے گزرے ہو، کسی بم دھماکے سے گزرے ہو، کسی مار پیٹ والے ماحول سے گزرے ہو، آپ کی لیول کا جو بھی ٹراما ہے، آپ کے لیول کا جو بھی ٹراما ہے، چھوٹا یا بڑا، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جو یہ والی جگہ ہے، یعنی کہ جس کو فوراً پسینہ آتا ہے، یا جس کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ گرمی کی شدت ہے، یا جس کو، وہ آپ کے برین کا جو سیکشن ہے نا، وہ یوں فوراً سے آپ کو کہتا ہے اوہ تم خطرے میں ہو، اوہ تم خطرے میں ہو. اور میسج جو ہے نا، آپ کا ریاکشن یہیں پہ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے. او تمہیں کچھ ہو رہا ہے، او تم سیف نہیں ہو، رائٹ؟ کیونکہ وہ جو اس وقت میں جو کوئی بھی آواز آئی یا جو کوئی بھی اسمیل آئی، جس وقت کہ آپ ٹرامے میں تھے، وہ یہاں پہ ٹریگر ہونا شروع ہوا. اب بیسکلی یہاں تک جانے تک ٹائم لگتا ہے، یہاں تک جانے تک ٹائم لگتا ہے. تو آپ فوراً یہیں پہ ریاکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، یہیں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہو. اب میری بات غور سے سنیے گا. ہم مائیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں پہ چیخنا نہیں چاہتی اور ہم اپنے بچوں کو مارنا نہیں چاہتی اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ کام رہنا چاہتی ہیں، ایکچولی ہم جب بچوں سے ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہ چیز نہیں سکھاتے کہ رکو، سوچو، اپنے آپ سے پوچھو، رکو، سوچو، اپنے آپ سے پوچھو. یہ ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، کیونکہ ہم یہاں پہ فوراً رسپونڈ کریں، چیخ رہے ہیں، پکڑ کے کوئی چیز مار رہے ہیں، رائٹ؟ کہ ہمیں غصہ آ گیا، ہم فوراً ہمارا جو کورٹیسول لیول ہے وہ شوٹ اپ کر گیا ہے، اور اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے میں کم ٹائم، نیچے آنے میں کافی ٹائم لگ رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، روکو، سوچو، خود سے پوچھو. اور جب ہم یہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو جب ہمیں یہاں پہ ریاکشن ہونا شروع ہوتا ہے، وہ ریاکشن سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب وہ ریاکشن سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اوپر والے دماغ تک، یعنی کہ ہماری لاجیکل برین تک بات جاتی ہے کہ میں سیف ہوں، یہ مجھے کوئی پرانی بات ٹریگر کر رہی ہے، یہ میرے ساتھ ابھی ہو نہیں رہا ہے، رائٹ؟ میں ابھی خطرے میں نہیں ہوں. اکثر خواتین ہنسیں گی اس بات پہ، لیکن آف کورس ہماری روزمرہ کی حقیقت ہے. جب ہمارے گھر مہمان آنے ہوں، ہمارے اللہ میاں ہم ہمارے زوج کو بھی صحت تندرستی زندگی دے، ہمارے بچوں کو بھی، جب ہمارے گھر مہمان آنے ہوں تو ہم کیا کرتی ہیں؟ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں؟ ایک شور برپا ہو جاتا ہے، برتن ایسے کھڑکنے لگتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں قیامت ہے. صفائیاں ایسے ہو رہی ہوتی ہیں کہ منہ سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے، اور مطلب کہ غلاظت بھی نکل رہی ہوتی ہے اور صفائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور کسی کو اگر پھینٹی لگ جائے تو وہ بھی. اور اگر ہمارے گھر کام کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ تو جو ہم کرتے ہیں، میں اللہ فرگیو اس، اللہ میاں ہمیں معاف فرما دے. انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہم، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میری جٹھانی اکثر کہتی ہیں ارم پلیز جو ہاؤس ہیلپ ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ بھی کبھی لائف کر دینا. اچھا کروں گی انشاءاللہ کبھی، لیکن اللہ میاں پہلے اللہ میاں ہمارے عیب چھپائیں اور ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہمارا یہ والا برین جو ہے ٹریگر ہوتا ہے کسی بھی پرانی چیز کو لے کے، تو ہم اپنے اسی ابھی پریزنٹ مومنٹ میں ٹریگر ہو جاتے ہیں اور ہمیں غصہ آنے لگتا ہے. یہ سٹرکچر سمجھانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ دس از ون آف دا کیز جہاں پہ میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر صرف اسی کو یاد رکھ لیں ہم اور اپنے آپ کو روک لیں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہی ہوں، تو آپ کے اکثر جواب ہوں گے اس نے مجھے غصہ دلایا اس لیے ایسے ہو رہا ہے. لیکن ایکچولی میں آپ کا جو لاجیکل برین ہے، جب تک یہاں تک میسج آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اٹس اوکے، یو آر سیف، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اکثر گاڑی چلاتے ہوئے کوئی کہتا نہیں ہے یار یہ کیا ہے، آگے والا چل نہیں رہا تیز، تم یہاں سے سائڈ سے ہو کے آگے چلے جاؤ. تو میں پوچھتی ہوں کہنے والے سے، میں نے کہیں جانا ہے، میری کوئی فلائٹ ہے، میں کہیں لیٹ ہو رہی ہوں، مطلب مجھے کیا جلدی ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کو کاٹوں اور میں اس کے یوں زو کر کے اس سے آگے چلی جاؤں، مطلب کیوں؟ اٹس انسیف، اٹس ان نیڈیڈ، اٹس ان نیسیسری.
اور میں سیف ہوں, میں آرام سے چل رہی ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں کیوں اپنے آپ کو ٹینشن دوں, اپنے آپ کو اسٹریس دوں؟ سو یو سی واٹ ہیپن, کہیں کبھی کوئی لیٹ ہوا تو اس کے دماغ میں اور لیٹ ہوتا رہا, یا لیٹ ہونے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا کسی کی فلائٹ میں سے, تو آپ کا فوراً اسٹریس ریئیکشن ہوتا ہے جلدی جلدی کرو, جلدی جلدی کرو, جلدی جلدی کرو. پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ رک کے پوچھ کیوں نہیں لیتے اپنے آپ سے, کیونکہ مجھے پریکٹس کافی ہو گئی ہے, پہلے میں بھی ہر چیز جلدی 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 جلدی, میرے منہ سے صرف یہی نکلتا تھا جلدی کرو جلدی کرو. پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھنا شروع کیا, جانا کدھر ہے, کس چیز کی جلدی ہے, یہ کام ختم ہو جائے گا, اس کے بعد کیا کرو گے, کیا وہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے, تمہارا سب سے ہائیسٹ پرائیورٹی کام کیا ہے. یو ہیو ٹو آسک دیز کوشچنز. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ہیل ہونا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ہیل کیسے ہو سکتے ہیں, یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں, یہ میں عام ایوری ڈے لوگوں کو کہہ رہی ہوں, یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ میں نے کر کے دیکھا ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ کر کے دیکھیں, یہ کر کے دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ خود ہی تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جاؤ گے, آپ خود ہی تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جاؤ گے. آخری بات, ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری بات یہ ہے کہ پرانے لوگوں کو کیا ٹراما نہیں ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیف کسے پہنچتی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, انبیاء کرام کو, اور اس کے بعد ولی اللہ کو, اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کو, اور اس کے بعد آپ کے ایمان کے درجات ہوتے ہیں, اور اس حساب سے, رائٹ. اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, ان کی جو پورا واقعہ ہے سورہ یوسف, اگر کوئی تفسیر سے سیکھے پڑھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا پورا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ ہے, یونس علیہ السلام کا آج کل عرفات مطلب کہ ذی الحج کے دن چل رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں, ویسے بھی پڑھنا چاہیے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. حضرت یونس علیہ السلام کیا وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس نہیں تھا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم ابھی اس وقت آپ اپنے آپ کو امیجن بھی کر سکتے ہو, حضرت حاجر علیہ السلام, ان کا ایمان کتنا پختہ تھا. آپ روز یہ باتیں سن رہے ہوگے کہ ان کے ایمان کی خاصیت سن رہے ہوگے کہ اکیلی ایک عورت, ایک جوان عورت اکیلی ریگستان میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اور صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ رہی ہے, اور اللہ پہ یقین ہے. یہ سٹوریز کیا ہیں, یہ واقعات کیا ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ایمان کے لیول کے مطابق اسی طرح کی چیزوں سے جوجھ رہے ہیں روزانہ یا روزمرہ یا زندگی میں ایک آدھ دفعہ, اور اس کے بعد پھر ہماری پوری زندگی کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم بہتری کیا کر سکتے ہیں. آج میں بیٹھی, جب میں یہ تیار کر رہی تھی لیکچر, تو کچھ واقعات, کیونکہ ہر بندہ ٹراما سے اسٹریس سے گزرا, تو کوئی واقعہ آیا میرے ذہن میں, اور مجھے سمجھ آئی کہ وہ تب کیوں ہوا جو تب ہوا. اس وقت کئی سالوں تک میرے پاس جواب نہیں تھا, اور مجھے وہ جواب ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو کسی فعل کے لیے, کسی کام کے لیے چننا ہوتا ہے, خالص کرنا ہوتا ہے, تو آپ کا اس فعل, اس عمل کے ریاکشن, ایکشن, لوگوں کے ساتھ ایمپتھی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ محسوس کیا ہو. اگر آپ نے وہ دکھ تکلیف محسوس نہیں کی ہے, یا نہیں دیکھی ہے, یا آپ کو علم ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, پاگل ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے. نارسسسٹک پیرنٹس کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں اعوذ باللہ, والدین تو ایسے کر ہی نہیں سکتے. نارسسسٹک اسپاؤس کی بات کرو, اعوذ باللہ, صبر کرنا چاہیے. مطلب بیکاز یو ہیو ناٹ گون تھرو اٹ, کیونکہ آپ اس سے گزرے نہیں, یا آپ کو کسی نے ویلیڈیٹ نہیں کیا, یا آپ کو وہ ایمپتھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی. تو بات میں یہ کر رہی ہوں کہ ہر انسان کو, آدم علیہ السلام کے ٹائم سے لے کر جو آخری انسان دنیا میں بسے گا, ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح کا سٹریس, ٹراما ہوگا. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے.
اور لوگ اپنے اپنے ٹائم سے ہیل ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. آپ نے خود وہ ٹولز دیکھنے ہیں, ڈھونڈنے ہیں اپنے لیے یا آپ کے کسی پیارے کے لیے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے لیے. اور یہ ایک بہت لمبا اور طویل پروسیس ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سارا ٹائم کسی کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا ہے. سب سے پہلے دعا کریں اپنے لیے اور اس کے لیے, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنسیئرٹی سے مدد مانگیں, اور پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنے نالج کو کھولیں. اللہ کا واسطہ ہے پلیز اپنے ایونیوز کو دیکھیں. میں کس طرح سے سمجھاؤں کہ جب تک انسان خود حرکت نہیں کرتا اپنی ذات کی بہتری کرنے کے لیے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ کوئی کہیں سے آ کے مجھے ٹھیک کرے گا, تو ہیلنگ شروع ہی نہیں ہوتی. ہیلنگ ہی شروع نہیں ہوتی کیونکہ آپ ہیل ہو نہیں رہے نا, آپ ہونا نہیں چاہ رہے ہو, آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہے ہو اپنے ساتھ, آپ اپنے ساتھ مزید ظلم کر رہے ہو. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ پرانے زمانوں میں بھی لوگوں کو ٹراما ہوتا تھا, لوگ قبیلوں میں رہتے تھے, لوگ زیادہ ٹائٹ نیٹ تھے, زیادہ ان کی لائلٹیز ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تھیں, تو کیا اس وقت ٹراما نہیں ہوتا تھا, لیکن اس وقت کے لوگ ٹراما میں سے نکلتے کیسے تھے؟ اور انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ماڈل جو ہے جس سے کہ ہمارے بزرگان جو تھے وہ ٹراما سے نکلتے تھے, وہ اب ہماری جدید دور میں بہت کم جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. اور ایکچولی اگر آپ مسلم سائیکالوجسٹ کو, آج سے 1000 سال پہلے جو ہمارے مسلم سائیکالوجسٹ تھے ان کو دیکھیں تو وہ اس ماڈل کو لے کے چلتے تھے. اور وہ ماڈل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ماڈل ہے نمبر 1 فیتھ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین. نمبر 2 یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنا, صلہ رحمی کرنا, یا ایک دوسرے پہ رحم کرنا. صلہ رحمی کرنے کا مطلب ہے اچھا تعلق رکھنا, اور پہ رحم کرنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو تنگ نہ کرنا, اس کو گوسپ نہ کرنا, اس کے بارے میں اس کو ہر جگہ ہائی لائٹ نہ کرنا, یہ نہ کہنا دیکھو دیکھو وہ ہے وہ دیکھو وہ. یہ نہیں تھا, یہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ تھا کہ صبر اور پیشنس کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے کاموں کو لے کے چلتے رہتے تھے آہستہ آہستہ. ایک بچی کی اگزامپل انہوں نے پوسٹ ماڈرن ایرا میں انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ ایک بچی تھی اور اس کا واقعہ بڑا تکلیف دہ ہے, لیکن فار دا ریفرنس بتانے کی ضرورت ہے. وہ ہوا یہ کہ وہ بہت چھوٹی تھی, تقریباً کوئی 4 یا 5 سال کی تھی, تو نہیں 4 سال, ہاں 4 سال کی تھی. تو اس کے والد نے اس کی والدہ کا قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی, اور وہ سب کچھ انہوں نے بچی کے سامنے کیا. اب وہ جو بچی تھی وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس میں اس کی پھپھیاں, خالائیں, چاچو, ماموں سارے مطلب مل جل کے رہتے تھے, رائٹ, سارے مل جل کے رہتے تھے. اور انہوں نے بچی کو اپنے گھر میں لیا. وہ بچی اپنی خالہ کے گھر گئی, انہوں نے اس بچی کو اپنے گھر میں لیا, اور اس بچی کو نے دیکھا کہ ہر عید پہ, ہر شب رات پہ, ہر رمضان میں, ہر اس پہ سارے اکٹھے ہیں. نماز کا اہتمام, روزوں کا اہتمام, عیدوں کا اہتمام, اور بھی جو ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے تھے, شادیاں بیاہ, ان کا اہتمام, سب بڑے کلوز نیٹ ہوتے تھے, رائٹ. جب وہ سارے کلوز نیٹ تھے تو آہستہ آہستہ پہلے وہ بچی ہر روز تھراپی پہ جا رہی تھی, پھر وہ بچی 2 دن بعد جاتی تھی, پھر وہ بچی, اور یہ 6 سال تک ہوتا رہا. 6 سال میں وہ بچی اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی اور اتنی ایموشنلی ہیلڈ ہو گئی. یہ نہیں کہ اس کو بھول گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا یا میرے پیرنٹس نے کیا کیا تھا, لیکن اس کو اس پیار, محبت, شفقت, ایمان افروز ماحول میں اس کو ریزیلینس ملی, ابھرنے کی طاقت ملی. اور جب اس کو وہ جینوئن لو اور وہ افیکشن ملا تو وہ ہیل ہوئی. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو شخص ٹرامے میں سے گزرا ہے, ایسا نہیں کہ اس کو اپنا ٹراما بھول جائے گا. اور یہ آخری بات ہے, اور یہ تھراپی کے بارے میں بات ہے, اور میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہوں, اور اس لیے کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیوں ضروری ہے. ٹراما کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہو گزرے, اس کو نہ کوئی اریز نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ کا کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرینس رہا ہے, چاہے وہ کسی رشتہ دار کے ساتھ بدمزگی ہے اور تعلق خراب ہے, چاہے کوئی ایکسیڈنٹ ہے, چاہے کسی قسم کا ریلیشن شپ کا فیل ہے, چاہے آپ کی کیریئر میں کوئی پاز آ گیا ہے, چاہے آپ کو فائنینشلی کوئی ہرٹ ہوا ہے, چاہے آپ کو ایموشنلی ہرٹ ہوا ہے, چاہے آپ کو فزیکلی ہرٹ ہوا ہے, ہر طرح کے ٹرامے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جس کو جو مطلب کہ جس طرح سے بھی آزمایا ہے، اولاد کے چلے جانے کا غم، مطلب بہت سارے غم ہے اللہ سے، اور ہر شخص دکھی ہے، کون ہے جو کہہ سکتا ہے. اور یہ جو ہمارا دل بھی دکھتا ہے، یا میں کسی اسکالر کی بات سن رہی تھی تو وہ اس لیے بھی دکھتا ہے کہ دنیا ہماری پرماننٹ جگہ نہیں ہے. ہم ایک کرتے ہیں، ہم دکھتے ہیں اب جنت الفردوس میں جو ہمارے گھر ہیں ان میں جانے کے لیے. کبھی کبھی وہ جو ایمٹینس فیل ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. لیکن خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تھیراپی کیا کرتی ہے جب آپ کسی ٹراما سے گزرتے ہو؟ تو تھیراپی کیوں ضروری ہے یا تھیراپی کرتی کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ ٹراما جو تھا اس کی جو یاد ہے وہ ایسے ہیں جیسے کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے آپ کی میموری کی، ٹھیک ہے، ایک سڑک ہے اور اس پہ گند مچا ہوا ہے اور مٹی ہے اور سارا کچھ ہے، اور اس پہ اگر آپ چلو تو اس پہ آپ مطلب کہ آرام سے اسموتھلی آپ کی گاڑی نہیں چلتی، رائٹ؟ لیکن جب آپ تھیراپی پہ جاتے ہو تو تھیراپسٹ یہ نہیں کرتا کہ آپ کو بار بار یاد دلاتا رہے کہ تمہارے ساتھ کتنا برا ہوا تھا. جو اچھے تھیراپسٹ ہیں ان کا کام بیسکلی یہ ہے کہ وہ روڈ جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن پھر آپ کو ایک پختہ چار وے لین بنواتے ہیں آپ کے ذہن کے ساتھ، آپ کی ریزیلینس کے ساتھ، آپ سے بات کر کے، آپ کا ماحول دیکھتے ہوئے، یعنی کہ اور پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ روڈ ہے جو ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ میری میموری میں ہے، یعنی کہ آپ کا ٹراما ہے، لیکن اب آپ کی زندگی اس 4 لین روڈ پہ چل رہی ہے جو کہ کہہ لو موٹر وے کی طرح یا ہائی وے کی طرح ہے، جو صاف ستھری ہے، شفاف ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے جانا ہے اور آپ نے آنا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ آپ کا ٹراما آپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کی میموری، اس کی شدت، اس کی یاد کم ہو جاتی ہے، اور آپ کو اس سے نکل کے اپنی زندگی میں، اپنے حال میں، اپنے پریزنٹ میں، اپنے فیوچر کے لیے کیا کرنا ہے اس کے ٹولز آپ کو مل جاتے ہیں. اور اس لیے تھیراپی انتہائی ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہمیں اچھے تھیراپسٹ ہماری امہ میں سے ہم بنا سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت شدت سے اس کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارا دین بے تحاشا خوبصورت ہے اور مکمل ہے. اور یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ پرابلم اسلام میں نہیں ہے، پرابلم ہم میں ہے جو اسلام کو اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق فالو کرتے ہیں. کہیں پہ ہم نے ضرورت سے زیادہ گھٹن کر دی ہے، کہیں پہ ہم نے ضرورت سے زیادہ لبرل وہ لے لی ہوئی ہے، کہیں پہ ہم مکس اینڈ میچ کرتے ہیں جو ہمارے موڈ کے حساب سے، ہمارے ماحول کے حساب سے، ہمارے سٹائل کے حساب سے ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان اور آپ کی تقوی کا لیول وہ ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے. وہ تکلیف جس کو پہنچی ہے، جو جس بھی ٹراما سے گزرا ہے، اس کی تکلیف سے اللہ یقینی طور پہ واقف ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے نا امید مت ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امیدی نہ رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ دعا نہ کرے کہ یا اللہ مجھے شفا یاب کر دے، یہ بھی کہیں گے یا اللہ میرے رستے میں اچھے لوگ ڈال دے، مجھے اچھے دوست و احباب دے، یا یہ جو لوگ جن سے میں تنگ ہوں یا اللہ ان کے دلوں میں میرے لیے رحم ڈال دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے اور رحمان ہے، کریم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ عزیز ہیں اور وہاب ہیں، اور اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں. ان ناموں کو سمجھیں، جانیں اور ان ناموں کو لے کے دعا کریں. یہ جو ذی الحج کے دن ہیں انتہائی خوبصورت، ان میں زیادہ سے زیادہ دعا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرہ مانگنا، توبہ کرنا، اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے دعا کرنا، اپنی رشتہ داریوں میں ہیلنگ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے ہمارے کرنے کے کام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہماری تکلیف سے، ہماری پریشانی سے، ہماری الجھنوں سے ہمیں آزاد فرمائے، ہمیں کلیئرٹی آف تھاٹ اور ہمیں کلیئرٹی آف مائنڈ عطا فرمائے، ہمیں کلیئرٹی آف ہارٹ عطا فرمائے. اللہم اجعلنا نفسا مطمئنہ، اللہم اجعلنا قلبا سلیما، ہمیں سلیم قلب عطا فرمائے. یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے آسانیاں فرما اور ہماری تکلیفوں کو اور ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور فرما. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.